خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب قبلہ علامہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت نوازش، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. خاکہ آپ نے دیکھا، ابتدائی کچھ سوالات ہم خاکے سے متعلق کر لیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئے. ہم نے آپ کو، بلکہ سوالات بہت سارے ہیں، ہم اس پہ شارٹ لسٹ کیے ہیں. کچھ واٹس ایپ نمبر ہم نے آپ کو دیا ہے جس میں آپ وائس نوٹس یا ویڈیو کی صورت میں آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. کچھ پیغامات میں نے ذاتی طور پہ بھی سنے ہیں، تو آپ نے بہت سراہا بھی ہے. میں بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں تمام تر لوگوں کا جنہوں نے سراہا ہے، بہت شکریہ. اور بیٹا جیسے ہی وہ سوالات ریڈی ہو تو بھی آپ مجھے بتائیے گا پلے کرنے کے لیے، اور اگر وہ نمبر بھی چلا سکیں واٹس ایپ کا تاکہ مزید لوگ بھی اگر بھیجنا چاہیں اپنے سوالات تو وہ بھیج سکیں، پھر ہم ان کو گائے بگائے شامل کرتے رہیں گے سحر و افطار کی نشریات میں. تو وہ واٹس ایپ نمبر بھی چلا دیجیے گا جیسے ہی ریڈی ہو، اور وہ سوالات بھی جیسے ریڈی ہو بتائیے گا تاکہ ہم وہ سوالات بھی پلے کر سکیں. ابھی اجازت ہے تو میں اسی سے متعلق یہ آغاز کرتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا، میں کوشش کرتا ہوں کہ سوال ایسے ڈیزائن کروں کہ اگر کسی نے کسی بھی وجہ سے پچھلا سیگمنٹ مس بھی کیا ہے تو گفتگو میں ان کو تو کہ بھائی ایک صاحب ہیں دفتر سے، وہ جا رہے ہیں کچھ چیزیں لے کر اپنے کھانے پینے کی ہے وہ، اور ان میں شک کیا گیا کہ کوئی چوری تو نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بدگمانی کی گئی. اب کیا یہ مطلب میں خود ذاتی طور پر ذرا کنفیوز ہوں، آپ بتائیے گا کہ یعنی اب کسی کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے تو ہر آفس کے بہرحال کچھ پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں، چونکہ بہرحال ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے لیکن چیزیں آگے پیچھے ہونے کے واقعات تو ہوتے ہیں نا. تو کیا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ تضحیق ہے امپلائی کی کہ یار آپ چیک کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اور دوسرا پہلو یہ کہ یار آپ کیا مطلب میں چور ہو گیا، مطلب آپ شک کر رہے ہیں، آپ تو بدگمانی. تو یہ اس میں کیا بیلنس کیسے نکلے گا اس میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی بندہ مومن کا ایک انداز اور مزاج ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک بیلنس اپروچ ہو، ایک اعتدال اس کے اندر پایا جائے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی سپروائزر ہے اور اس کو انوینٹری کنٹرول کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں آئی ہیں اور کیا چیزیں جا رہی ہیں، تو اس کے آنکھ بند بھی نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ جو ماتحت افراد سب آرڈینیٹس ہیں ان میں سے کوئی ایسی حرکت کر جائے کہ جس کی وجہ سے جو اصل مالک ہے یا جو کمپنی ہے اس کا نقصان ہو جائے. جو باس ہے اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ واچفل رہے، آنکھیں کھلی رکھے اور چیزوں کو نظر میں رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ہینڈل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی ہینڈل کرنے کا طریقے سے میری مراد یہ ہے کہ کسی کو اگر انکوائری کے مرحلے سے گزارنا بھی ہے تو بجائے کیریکٹر اسیسینیشن کے بہت ہی کاملی کول انداز میں بغیر کسی اور کے سامنے اس کے کیریکٹر اسیسینیشن کیے ہوئے آرام سے اطمینان کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں کاغذ میں فائل میں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ میچ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ فرض کیجئے کوئی خاص قضیہ یا خاص کیس ایسا آ بھی جاتا ہے کہ جس میں کھولنا اور چیک کرنا ضروری ہو جائے تو اس کا پھر ایک ڈیو پروسیجر ہوتا ہے، اس کو فالو کیا جائے. اور پھر اس کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ نہیں صاحب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو پھر بغیر تضحیق کیے اس سے معافی مانگ لینا اور اس سے ایکسکیوز کر لینا یہ بہت زیادہ مناسب ہوتا ہے. اب یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہرحال اس بات کو ریئلائز کریں کہ جو آپ کا ماتحت ہے نا، اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کے بھی فیملی ممبرز ہیں، اس کی بھی واقعاً ضرورت ہو سکتی ہے کہ جو تنخواہ سے وہ پوری نہ کر پائے. صحیح ہے. اور جن ضرورتوں کے لیے وہ پریشان ہے وہ کوئی لگژری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کاسمیٹک کی کوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی میک اپ کا سامان ہے. یہ بنیادی کھانے پینے کے معاملات لوگوں کے ہیں، پریشانیاں ہیں. تو اس حوالے سے ایک پازیٹیو ذہن کے ساتھ اگر کوئی ایسے مسائل اس کے ہیں تو یا تو اپنی جیب سے اس کو حل کر دیں، یا اسی طرح کی اگر آفس کی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو دے کر اس کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے تو ایک بہتر اپروچ سامنے آئے گی. صحیح ہے. مجھ سے ایک تو یہ بات میں اسی کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان سمیت بہت سارے مسائل اس وقت بھی حل نہیں ہو جاتے کہ جب انسان وہی کام ایک تمیز تہذیب کے لہجے میں کرے. کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آپ کا کام ہے کہ بھئی آپ نے چیک کرنا ہے کسی کا بیگ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو ایک وہی کام بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ کام ہم کرتے ہی اس انداز سے کہ اگلے کو لگے کہ جیسے آپ کو اس کو چور سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یعنی اور میں اس طرح تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اکثر طرح افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹس پہ، یا وہ کوئی جان پہچان والا آدمی ہے، کوئی مشہور و معروف آدمی ہے تو اس پہ کاؤنٹر پہ ہر جگہ بہت ہی عزت سے یہ وہ، اور عام آدمی ہے تو پھر وہ جو عزت بیسک ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ عزت بھی نہیں دی جا رہی. میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ وہ میں نے ماسک لگایا ہوا تھا تو وہ صاحب مطلب مجھے لگا باقاعدہ بدتمیزی سے جیسے میں نے اتارا تو ارے سر میں کہہ رہا ہوں مجھے میری عزت نہ کیجیے، اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پروٹوکول دیجیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے کہ میرے پاس اگر ایک کاغذ کم ہے تو آپ مجھے بالکل کہیے کہ سر آپ یہ فوٹو کاپی کرا کر آئیں پھر واپس آئیں، بالکل آپ کہیے، اس کے بغیر مجھے آگے نہ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاگل ہو کیا پتہ نہیں ہے فوٹو کاپی کرانا ہے، اور جیسے ہی ماسک ارے سر تو اس کا مطلب آپ میری عزت نہیں. آپ عام آدمی کوئی
تو یہ بھی ذرا ایک مسئلہ نہیں ہمارا بطور معاشرہ کے بیسک ایٹیکیٹس نہیں ہے؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا عمل و کردار ہی پہلے مشکوک ہے, صحیح ہے, تو اس کے اوپر تو شک کرنا اس کی سابقہ رویوں اور قرینے کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی, کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی سچ بول دیا کرتا ہے, تو اس کو الگ کمرے میں لے جائیں اور پھر انویسٹیگیشن کر لیں. اور ایک آدمی ہے کہ عرصے دراز سے آپ کے سامنے ایک پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے, کوئی منفی رویہ نہیں ہے, کبھی ایسی کوئی مشکوک حرکت نہیں ہے, اس کے غلط طریقے سے انویسٹیگیشن کرنا اور سب کے سامنے کرنا, وہ تو اس کی عزت نفس مجروح کرنے کے مترادف ہے, اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے منصب کا تکبر جو ہے وہ اس چیزوں کے اوپر ابھار دیتا ہے. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے اگر آج یہ منصب ہے کل چھن بھی سکتا ہے. کل اگر آپ کو موت آ گئی تو سطح زمین پہ نہیں بلکہ آپ تو زیر زمین ہوں گے. اور وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ ماسک اتارا تو دنیا ہی بدل گئی, اس سے پہلے آپ حقیر تھے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ غلط طریقہ ہے نا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کی اونٹنی کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوئی تھی. تو جو سرداران قریش تھے, جو پرانے تھے, وہ ان کو دیکھ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ غلام, سابقہ غلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کعبۃ اللہ کے پاس تو بلال سے فرمایا کہ کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دے. اللہ اکبر. یہ عزت رسپیکٹ ہے جو ہمارے مذہب نے دی, اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. تو اصل تو عزت تقوی کی ہے. تو یہ صحیح مناسب طریقہ نہیں ہے. جیسے حضرت نے فرمایا بالکل انویسٹیگیشن ضرور ہوگی, اگر ایک سپروائزر ہے ذمہ داری ہے اس کی, وہ چیک کر سکتا ہے, لیکن ایسی کہ عزت نفس مجروح نہ ہو. اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر اتھارٹی کو مس یوز کر رہا ہوتا ہے نا, کہ مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی اپنی تنخواہ بھی بہت کم ہے, وہ اس کا جو باس ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن یہ بندہ جس کے انڈر میں دو لوگ آتے ہیں اس نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. تو ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے, گیم کر رہا ہے. بنیادی طور پر حد سے تجاوز کرنا یا ٹرانسگریس کرنا, لمٹس کو کراس کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پسندیدہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی نا. اگر باس ہے تو باس ہوتے ہوئے اپنی لمٹس کو وہ پہچانے, جو سبارڈینیٹ ہے وہ سبارڈینیٹ ہوتے ہوئے اپنی لمٹس کو پہچانے, تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی فضا قائم ہو سکتی ہے اور معاشرے کے اندر سکون اور ہارمونی آ سکتی ہے. آفس کے اندر بھی ہارمونی اسی صورت, یعنی یہ جو خاص اسکٹ تھا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایک آفس انوائرمنٹ کے ساتھ ہے جس کے اندر, تو اس کے اندر بھی ہارمونی اسی صورت میں آئے گی. بہرحال ایک آیت میں آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ سورہ حجرات ہی کی ہے کہ جس سے ابھی قبلہ نے بھی آیت پیش کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان لانے والو بہت سے گمانوں سے بچو, اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹس کے اندر مت ڈالو, یہ مائنڈ سیٹ تمہیں لے ڈوبے گا. پھر آگے پروردگار فرماتا ہے کہ ان بعض الظن اسم, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, جیسے ارشاد فرمایا. تو پھر اس کے بعد لا تجسسوا, یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ کیوریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ذمہ داری ادا کرنا اپنی جگہ پر کہ ماتحت کے حوالے سے ایک نظر بھی رکھنی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال جو پرسنل میٹرز ہیں ان کے اندر تو خاص طور پر اسلام کی اپروچ یہی ہے کہ چادر چار دیواری, اس کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, اس کے اندر انوالو ہو کر خواہ کیوریس بن کر اس کے اندر اپنی ناک گھسانے کی یا پوک کرنے کی کوشش مت کرو. یقیناً تجسس کو ناپسند کیا گیا ہے. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. اور اسی طرح قبلہ کسی کی, یعنی اسی سے جوڑتے ہوئے یہ بہت کامن ہے, ایک تو ہے کہ کوئی شخص ہے اس کی کوئی سرکاری ذمہ داری ہے مثال کے طور پہ, اور وہ اس میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے خرد برد ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ نے اس پہ بات کی, لیکن ایک آدمی ہے جو خالصتاً کوئی ایک ایسا عمل انجام دے رہا ہے جو کہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے, لیکن جو بالکل ایک جس کا جو پرائیویٹ اس کا معاملہ ہے, تو اس کی تشہیر کرنا ایسے میں جب کہ اس کی تشہیر ہوئی نہیں ہے یا اس کی شہرت اس اعتبار سے ہے نہیں, اس گناہ کی تشہیر کرنا یا ایسا کوئی اسٹف آ جائے تو اس کو وائرل کرنا کہ ارے دیکھو یہ تو یہ کر رہا تھا, اور اس پہ دلیل یہ دینا کہ یار کر رہے ہیں نا گناہ کا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے, بتانا چاہیے لوگوں کہ اس کی اصل اوقات یہ ہے, یہ کوئی اچھا فعل ہے؟ یہ نہیں, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے, صحیح, اور اس سے مخلوق خدا کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. کوئی ڈرنک کرتا ہے چھپ کر, میری نظر پڑ گئی اس کے اوپر, تو مجھے اس کا پردہ رکھنا واجب ہے. پردہ رکھنا واجب ہے. اصلاح کروں گا, اس کی ضرور اصلاح کروں گا, لیکن جب اللہ نے اس کا پردہ رکھا تو ہم بھی اس کا پردہ رکھیں گے, تشہیر نہیں کریں گے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مخلوق کا پردہ رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے عمل سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، ہاں صحیح، دھوکہ دیتا ہے، کرپشن، فراڈی پیر ہوتے ہیں، فراڈی عامل ہوتے ہیں، کسی کی عزت خراب کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے کو بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو تنہائی میں پیار سے سمجھایا جائے اور موقع دیا جائے اصلاح کا، صحیح ہے، نہ مانے دوبارہ سمجھائیں، پاسبل ہو تو اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا کے رکھ لیں اور اس کو کہیں کہ یہ عام کر دیں گے، باز آ جاؤ، یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہے کہ چلو اس طریقے سے وہ باز آ جائے، لیکن اگر بالکل باز نہ آئے تو پھر بالکل اس کی تشہیر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بچانے کی نیت سے کر سکتے ہیں، لیکن لاسٹ اسٹیج ہے یہ، بالکل صحیح۔ اور ایک بس تھوڑی سی بات وہ جو اس پہ چل رہی تھی، اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایک جو باس ہوتا ہے نا، باس، کچھ لوگ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں یہ شکایتیں کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے آفس کو نکال دیں، سب سے کام والا میں ہوں، سارے بیکار ہیں۔ تو یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا، یہ تباہی مچاتے ہیں، اس لیے جتنے یہ باسز ہیں ان کی خدمت میری گزارش ہے کہ کچے کانوں کے ایک تو نہ بنے، اگر آپ کسی کو یہ اعتماد فراہم کرتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ چلو وہ آ کے بتائے، تو انویسٹیگیشن کے بغیر آپ کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں۔ یہ نہیں کہ وہیں سے آرڈر جاری ہے، ایک نے بتایا یہ تو میرا بڑا پرانا اور مخلص ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ مخلص لیگ پولنگ کرنے میں بڑا ماہر ہے، جو ابھرتا ہوا آتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ میری راہ میں رکاوٹ بننے کو اس کو کلٹی کروا دیتا ہے اور آپ کے ذریعے کرواتا ہے، ڈھال آپ کو بناتا ہے، تو اس کی سن لیں ضرور آپ، پھر اس کو تنہائی میں بلا کے انویسٹیگیشن کریں اور مکمل جب آپ کو معلومات حاصل ہو تب کوئی اسٹیپ اٹھائیں۔ مناسب، بالکل صحیح۔ اگر اجازت دیں کچھ سوالات، پتہ نہیں کیوں جب آپ نے بات کی ہے تو میں بہت سارے لوگوں کے چہروں پہ مانی خیز مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں، یہ حسن اتفاق ہوگا یا پتہ نہیں، تو میں ذرا کچھ سوالات جو ہیں اس حسن اتفاق کے لیے ہم حسن ظن رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ذرا کچھ واٹس ایپ میں بھی کچھ سوالات آئے ہیں تو اگر اجازت تاکہ وہ بھی ذرا کیجیے، آپ پہلا سوال پلے کیجیے بیٹا۔ جی جی، ہمیں یہاں آواز نہیں آ رہی، آپ پلے کر رہے ہیں سوال، یا اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو پھر ہم چلیں بتا دیجیے، ورنہ پھر ہم بھی اگلے سوال کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اچھا اسی کا ایک جب میں توبہ کرتا ہوں تو روزے کی حالت میں آنسو نکل جاتے ہیں اور منہ میں چلے جاتے ہیں، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اچھا، آڈیو ذرا بہتر کر لیجیے گا، ویسے اس کی آڈیو یوں ٹھیک ہے لیکن ابھی پلے کرنے میں وہ آپ آڈیبل نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میں توبہ کرتا ہوں تو حالت روزہ میں آنسو نکل جاتے ہیں اور اس کے وہ قطرے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ متاثر ہوگا؟ قطرے منہ میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ قطرے لعاب دہن کے اندر گھل مل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتر پردیش انڈیا سے ہمارے بھائی نے، سوری اتر پردیش انڈیا سوال کیا سر آپ کو دیکھیے کہ بہرحال اگر یہ آنسو کے جو قطرے ہیں اگر لعاب دہن کے اندر مل کر، ظاہر ہے کتنے آنسو نکل آئیں گے، جتنے آنسو نکلیں گے وہ سب کے سب تو منہ میں نہیں جائیں گے، ان میں سے اگر ایک آدھ چلا جاتا ہے وہ لعاب دہن کے اندر گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے، کہ جو عام طور پر قرین قیاس یہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، تو پھر اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں یہی ہے فقہی ہوتا ہے؟ بالکل یہ بس یہی ہے کہ وہ اگر کثرت سے آ گئے اور ان کا نمکین اور حلق میں اتارا اور نمکین ذائقہ محسوس ہو گیا تو ہاں تو ٹوٹنے کا حکم ہوگا، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا اتنے کثیر ہوتے نہیں، عموماً وہ تھوک میں مل جاتے ہیں، پھر اگر تھوک اترے گا اور کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو گنجائش نکلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ منہ کھول کے رکھیں سارے آنسو اندر ہی ڈال لیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ مناسب ہے کہ جب آپ وائس نوٹ بھیجیں تو اپنا نام اور شہر یا ملک بتا دیجیے۔ جی اگلا سوال چلے گا۔ میں جب 14-15 سال کا تھا تو نانا کے 3000 روپے میں نے چرا لیے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب مجھے ان کے پیسے کیسے دینے چاہیے، جبکہ میں نے ان کے پوتے سے معافی مانگ لی تھی مگر اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے اتنے پیسے چرائے ہیں۔ اچھا، اپیرنٹلی اٹ مے ساؤنڈ اے فنی کوشچن بٹ ایکچولی یہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ یار اس وقت نادانی میں کر لیا تھا، اب یہ ہے کہ اس کا مداوع تو کرنے کو تیار ہیں لیکن ابھی یہ کیسے بتاؤں کہ یار میں نے یہ کام کیا تھا، اب آپ پہلے تو ان صاحب کا اسپیسیفکلی بتا دیجیے کہ اب یہ کیا کریں۔ چند اسٹیپس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہرحال خدا کی معصیت ہوئی ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو توبہ کرنی ہے کہ بہرحال خدا کا حکم تھا اس کو توڑ دیا، کسی اور کے مال میں تصرف کیا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بہرحال نانا کا یہ مال جو ان کے پاس آیا تھا وہ ان کا تو نہیں تھا، ان کا تو نہیں تھا یہ مال، تو جن کا تھا ان سے معافی مانگنی ہے، اگر نانا خود حیات ہوتے تو ان سے معافی مانگی جاتی، لیکن اب اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے جو امیجیٹ ورثاء ہیں
اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو فقہی اعتبار سے فقہ جعفری کا مسئلہ ہے کہ اگر پہلا گروہ موجود ہے تو دوسرے گروہ کا حق نہیں ہوتا، تو پہلے گروہ کے اندر کون آتے ہیں؟ مثلا ان کے کیس کے اندر جو نانی ہیں اگر وہ حیات ہیں تو ان سے معافی مانگیں یا ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو لوٹایا جائے. جو مرحوم ہیں ان کے ماں باپ ہیں اگر وہ حیات ہیں یعنی نانا کے بھی ماں باپ، تو ظاہر ہے کہ ان کا امکان تو کم ہی ہے کہ ان میں سے کوئی حیات ہو، لیکن اگر حیات ہیں تو ان کو بھی دیکھا جائے گا. اور پھر ان کی اولاد کا مطلب یہ ہوگا کہ خود ان کی والدہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، ان کے ماموں بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. یہ تمام کے تمام پہلے گروہ میں آتے ہیں فقہ جعفری. میراث کے مسائل بہت دشوار اور بہت ڈیٹیل تفصیل طلب ہیں، لیکن بہرحال موٹی بات اتنی ہے کہ جو ان کے ورثہ ہیں ان ورثہ سے کم معذرت کریں یا ان کو وہ رقم لوٹائیں ان کے اکارڈنگ حصوں کے مطابق. ان دس کیس اگر وہ یہ رقم لوٹا دیتے ہیں لیکن یہ کہے بغیر کہ یہ جو مجھ سے یہ عمل ہوا تھا اور یہ اس کا مداوع ہے تو کام چلے گا؟ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ ان کا ایک حصہ تھا جو میرے پاس موجود تھا، میں اس کو لوٹانا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ایک ان کی تفصیل میں نہ امانت جائیں تھی اور جو میں ان کو لوٹانا چاہتا ہوں. ورنہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات ان چیزوں کی وجہ سے فساد ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وجہ. اور اس میں ایک آخری میرے ذہن سے نکل گئی بات، یعنی یہ کہ چلے میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے لیکن مجھ سے پہلے تو آپ اسی جی بالکل یہی ہے. ہمارے یہاں بھی جو پہلے درجے والے ہوتے ہیں جب تک وہ موجود ہیں نیچے والوں کو نہیں، اور وہی ورثہ ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمایا. اچھا. اور یہ واجب ہے اس پر کہ ان کو لوٹائے. لیکن وہی بات اگر فتنے کا خوف ہے تو یہ کہہ کر کہ میں نے چوری کی تھی یہ لازم نہیں ہے. گفٹ کہہ کر، عیدی کہہ کر، کچھ بھی کہہ کے ان کے ورثہ تک پہنچائے. لیکن وہ تمام ورثہ کا حق ہے. یہ تھوڑا سا ایک آزمائش آئے گی اس کے اوپر کہ وہ مال کسی ایک کو دے کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. ہاں ان کو اب یہ بڑی پیچیدہ ہے کہ مثلا جو اب نانا کے جو ورثہ تھے جن کے جو وارث بن رہے تھے وہ مر گئے، ان کے ورثہ ہیں تو ایک پہلے ان کا حصہ نکالو پھر ان کو دو. پیچیدگی کافی ہوگی. رقم کو ڈیوائڈ کرے گا مطلب ایکولی سب میں، ایسا کچھ ہوگا؟ کرنا تو یہی چاہیے کہ پہلے کسی اچھے عالم مفتی صاحب سے مشورہ کرے، ان سے مسئلہ نکالے اور پھر وہ دے. کیونکہ یہ پتہ نہیں تو 3,000 بولے ہو سکتا ہے 3 لاکھ اور 3 کروڑ کھا گیا ہو تو زمین ہتھیائی ہوئی ہے کسی کی، تو اچھے خاصے بنیں گے نا. یہ تو نہیں کر سکتا کسی ایک کو وارث کو دے کر باقی ورثاء کو محروم کر کے تب پھر اپنے آخرت میں گرفت کا سامان کرے. تو یہ جب آدمی کوئی ناجائز قدم اٹھاتا ہے نا تو بعض اوقات ایسی دلدل میں گر جاتا ہے کہ پھنس جاتا ہے. اچھا بعض اس پر یہ بھی کہیں گے یار نہ بتاتا تو اچھا تھا، پھنس گیا. ہاں بھائی یہاں پھنس گیا بہت اچھی بات ہے کہ نکل جائے گا انشاءاللہ، لیکن آخرت میں پھنستا وہاں نکلنے کی گنجائش نہیں تھی. اس لیے بہت ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے. عاجزی اختیار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دل میں ندامت ڈال دی اور خیال آ گیا ادا کرنے کا. اس کی مشکل کو نہ دیکھیں، آخرت کی مشکل کو پیش نظر رکھیں. اس میں اور اس میں فقہ جعفری میں بھی کیا یہی ہے کہ اب وہ یعنی اگر ان دس کیس تو رقم 3,000 ہے، رقم 3 ارب ہو 3 کروڑ ہو تو پھر کیا وہ یعنی ایکولی ڈیوائڈ کہ بھائی نانا کے تو ورثہ اس وقت 10 لوگ ہیں اور رقم 30 کروڑ ہے. 10 ہوں یا 100 ہوں بہرحال اس کو یہ تو کرنا پڑے گا سب کے پاس کہ ورثاء کی ایک فہرست بنائے اور دیکھے کہ کون کتنا حصے کا حقدار ہے، اس کے مطابق اس کو دینا پڑے گا. یہ تو کرنا پڑے گا. کوئی گنجائش وہی والی بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی نا، اسٹیج اینڈ ٹائم سیوز 9، کہ وقت پر اگر ایک ٹانکا لگا دیا جائے تو پھر بعد میں 9 ٹانکے نہیں لگانے پڑتے. یا تو یہ کام ہی نہ کرتے، کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آخرت سے پہلے کم سے کم اس مرحلے پر اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. صحیح ہے. تو اس پر ہی میں بس اختتام کرتے ہوئے پھر اگر کل ممکن ہے اس میں اگر بات کر سکیں، یہ شاید بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ نہ ہو یعنی، لیکن یہ ذرا سوچیں چونکہ میں جس فیلڈ میں ہوں تو میں اس طرح کے کیسز بہت دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ تو ہمیں 3,000 روپے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے اتنا اس کو دونوں نے اتنا سیریس لے کے اس کو بتایا کہ بھائی کوئی مذاق کا معاملہ نہیں ہے. یہاں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں کہ میں اپنے جاب کی وجہ سے شاید زیادہ جانتا ہوں، پوری زندگی کی کمائی کسی آدمی کی جو ایک پلاٹ ہوتا ہے وہ کوئی ایک سیاسی تنظیم یا کوئی وڈیرا کوئی جاگیردار آ کے ایسے ہتھیار لیتا ہے، اگلا بندہ پھر ساری زندگی دھکے کھاتا ہے فلاں محکمے کے، وہ کہتا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے اس کے پاس جاؤ، اور جس نے ہتھیائی ہوتی ہے وہ اپنا ایک جھنڈا لگاتا ہے اور کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو. یہ کس لیول کا گناہ کر رہا ہوگا نا یہ آدمی. تو میں حیران ہو گیا. وسیم اگر آپ اجازت دیں، بعض روایات کے اندر اس طرح کی وعید موجود ہے کہ اگر زمین کا ایک حصہ بھی کسی نے ہتھیار لیا تو اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے میدان میں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو کانپ جانا چاہیے. اور مفتی اس میں ایک کامنٹ یہ بھی کر دیجیے کہ اگر میں نے زمین ہتھیائی ہے تو اب یہ چوری کی زمین ہے. اب میں چونکہ ایسی مثالیں میں نے دیکھی ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے تو پھر مسجد بنائی ہے اس پہ، یار کوئی یہ تھوڑی کوئی کیا ہے. یعنی میں جانتا ہوں ایسے ایک صاحب کو کہ جن کا زندگی بھر کی کمائی ایک پلاٹ تھا اور پھر وہ بس ہو گیا معاملہ کہ جی اب تو عبادت کا ہے. دیکھیں کسی دوسرے کی ملکیت پر اگر مسجد بھی قائم ہوگی نا تو اس کو گرا دینے کا حکم ہے. اللہ اکبر. یا تو مالک راضی ہو جائے نہیں ہے تو اس کو گرا دینے کا حکم ہے کہ یہ حقیقتاً مسجد نہیں ہے، یہ تو غصب شدہ زمین کے اوپر بنائی گئی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ اگر آپ جیسے ہمارے M9 کے اوپر جو اطراف کے اندر زمینیں ہیں، ایک ایک زمین کے 50-50 آدمی نے کاغذات بنائے ہوئے جی ایسے ہی ایک اصل مالک ہے، باقی وہ بیچارہ ایک آدمی جب خرید لیتا ہے اور پہلے نہیں آئیں گے، جب وہ ڈگنگ کرتا ہے تو وہ بچھو نکلتے ہیں اندر سے نا، سانپ بچھو، پھر آ کے وہ بھائی ہماری تو ہماری یہ کاغذ، ارے بھائی 4-5 کے پاس کیسے؟ اب وہ مطالبے کیا کرتے ہیں، 5 لاکھ دے دیں میں چھوڑ دیتا ہوں، 5 اس کو، 10 اس کو، 15 اس کو. یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ پیٹ میں سانپ اور بچھو اتار کے اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال کے جہنم کی آگ، اور پھر انسان سکون سے سو جائے، یہ تو حیرت ہے. لیکن قبر میں بہرحال نہیں سو سکتا وہ. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش علماء کرام کا، بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.